کو دیکھا آپ نوافل ادا کیے جا رہے ہیں پھر آپ سجدے میں چلے گئے. میں دیکھتا رہا. ان لوگوں کی زیارت کرنا، ان کی نماز کو دیکھنا بھی عبادت سے افضل ہے. آل رسول کو میں دیکھتا رہا. آپ سجدے میں چلے گئے، عبادت کرتے رہے. اتنا طویل سجدہ کیا آپ نے، صبح ہو گئی اور آپ سجدے میں کیا پڑھتے رہے. یہ سب لوگ آپ یاد کر لیجئے. یہ حضرت طاؤس نے اپنی لائف کے اندر اس کو آزمایا. اور ہم لوگ، میں اسے جب سے میں نے یہ پڑھا ہے میں اسے پڑھ رہا ہوں، اور آپ لوگ بھی سن لیجئے. امام زین العابدین علیہ السلام آپ سجدے میں سر رکھ کے آپ پھر وہ جو حضرت طاؤس نے فرمایا صبح ہوگی تو کیا پڑھ رہے تھے؟ یا اللہ عبدک بفنائک، مسکینک بفنائک، فقیرک بفنائک، سائلک بفنائک. تیرا غلام تیرے دربار میں حاضر، مسکین تیرے دربار میں حاضر، سائلک تو اس سے تیرا در کا سوالی تیرے در پہ حاضر، تیرے در کا فقیر تیرے در پہ حاضر. تو حضرت طاؤس فرماتے ہیں یہ جملے جب میں نے امام سے سن لیے، میں نے پھر جب بھی کبھی میری لائف کے اندر مجھے مشکل ہوتی تھی تو میں انہی کو پڑھا کرتا تھا. سر سجدے میں رکھ کے میں پڑھتا عبدک بفنائک، سائلک بفنائک، مسکینک بفنائک، فقیرک بفنائک، سائلک بفنائک. میں اسے پڑھتا، اللہ تعالیٰ میری مشکل کو دور فرما دیتا. میں بھی اسی کو پڑھتا ہوں. دوسرا جو نام جو تھا ٹائٹل مگر نام بن گیا، زین العابدین. زین زینت کو کہتے ہیں. زین زیور کے معنی میں بھی استعمال ہوا. تو لفظی ترجمہ عبادت کرنے والوں کی زینت، عبادت کرنے والوں کا زیور. یہ لقب آپ کو خشوع و خضوع کی بدولت ملا. آپ کی عبادت ایسی ہوتی تھی کہ عبادت گزار حیران رہ جاتے تھے. اس دور کے جو نمازی تھے، اس دور کے جو نماز پڑھنے والے تھے، وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے. ان کے خشوع و خضوع پر ہماری کروڑوں سالوں کی نمازیں قربان ہو جائیں ایک نماز کے اوپر. وہ جو اس دور کے عام آدمی تھا، انہوں نے جب امام کو زین العابدین کہا تو امام کی نماز کا عالم کیا ہوگا. امام نماز جب پڑھتے، اللہ اکبر جل شانہ، نماز پڑھنے والے عبادت گزار اس دور کے، وہ حیران ہو جاتے. ایک مرتبہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں کہ آپ کی نماز پر شیطان کو بھی غصہ آ گیا. کیا مطلب؟ کہ اس قدر عبادت گزار، میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو نماز سے ہٹاؤں، ان کے خشوع و خضوع میں خلل ڈال دوں. تو شیطان نے یہ چاہا کہ میں خلل ڈال دوں. اب شیطان آیا تو آپ کو معلوم ہے کہ شیطان جو ہے یہ جن ہے. اور جن کی ڈیفینیشن آپ جانتے ہیں، جسم ناری یتشکل باشکال مختلفہ. یہ جسم ناری ہوتا ہے کہ جو مختلف اشکال کو اڈاپٹ کر لیتا ہے. یہ بات یاد رکھیے. تو فوراً اس نے سانپ کی شیپ کو اختیار کیا. تو اس لیے ایک دور کے اندر سانپ کو مارنے کا بولا تھا کہ نہیں مارو، اس کو پہلے بولو. مدینہ شریف میں ایک دور آیا تھا نا، اسے بولو چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، 3 بار بولتے ہو چلے جاؤ، تو نہ جائے تو پھر مارو. یہ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ اس دور میں کثرت کے ساتھ جن آ کر اسلام قبول کر رہے تھے، مدینہ شریف میں آتے تھے. تو یہ سانپ کی شکل میں بھی آتے تھے. وہ ایک بری، میری جو جن کے اوپر لیکچر ہے میرا، اس کے اندر پوری ڈیٹیل ہے. تو یہ سانپ، جن جو ہیں یہ سانپ کی شکل میں بھی آتے. تو سانپ بن کر آ گیا، بہت بڑا سانپ بن کر اب جسم پہ چلنے لگا. آپ نماز ادا کر رہے ہیں، جسم پہ چلنے لگ گیا. نماز ادا کر رہے ہیں، کبھی کسی اس کو کاٹ دیتا ہے. پھر اس نے پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑ لیا. لیکن امام ہے کہ آپ اپنی نماز میں مشغول رہیں. کیوں؟ امام کو معلوم ہے کہ میرے دادا کی نماز کیا ہوتی تھی. میرے دادا کی نماز میں تیر کو کھینچ دیا جاتا تھا، تو دادا کی نماز میں پھر بھی کوئی خلل نہیں آتا تھا. تو اب یہ سانپ، یہ شیطان جو ہے سانپ کی شکل میں آپ کی نماز میں خلل ڈالنا چاہتا ہے. لیکن آپ مسلسل نماز میں خشوع و خضوع میں جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے پھر اس وقت اس کو سانپ کو دیکھا آگے ڈرانے کی، کوئی بیٹھا ہوا بھائی، آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک دم سے غائب ہو گیا.